السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کلمے کے دو ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ نفی۔ دوسرا کیا ہے؟ اس بات۔ نفی کے معنی انکار کرنا، اس بات کے معنی ثابت کرنا، پروف کرنا، اقرار کرنا۔ دو چیزوں سے مل کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا۔ اللہ کی عبادت کو اقرار کرنا، دوسروں کی تمام کی بندگی کا انکار کرنا۔ ایک اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ ماننا، اور دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ماننا۔ دو چیزیں کلمے کے اندر موجود ہیں۔ لا الہ نفی ہے، یعنی انکار ہے۔ الا اللہ اس بات ہے، اس میں اقرار ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ ہر رسول نے اگر کیا دعوت دی لوگوں کو؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کیا ہے یہ؟ اس بات ہے، نفی ہے؟ کیا ہے؟ اس بات ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور شرک سے بچو۔ یہ کیا ہے؟ نفی ہے۔ یہ ترتیب بدل دی آگے پیچھے، کلمے کے اندر نفی پہلے ہے، اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو معبود مانو اور دوسروں کو معبود نہ مانو۔ تو ہر رسول کی دعوت میں یہ دو حصے ہیں، اس بات اور نفی، یا نفی اور اس بات۔ سب کا انکار، ایک اللہ کا اقرار۔ سب کو ہٹانا، ایک اللہ کی بندگی کرنا۔ تو اس میں کہا گیا اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ طاغوت کے معنی شرک ہے۔ طاغوت کے معنی کیا ہے؟ طاغوت بول دے، طاغوت کے کئی معنی آتے ہیں، 5-6 معنی اس کے۔ جو بھی آدمی اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، اس کو طاغوت بول دے، یا جس کی بھی بندگی ہو رہی ہے دنیا میں اس کی مرضی کے ساتھ، اس کو طاغوت بولتے ہیں۔ نہیں، غیر اللہ بولتے ہم لوگ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے، چاہے پتھر ہو، درخت ہو، یا کوئی جانور ہو، سب اس میں آتا۔ شرک سے بچو۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو کوئی انکار کرتا ہے طاغوت کا، جو کوئی انکار کرتا ہے طاغوت کا اور ایمان لاتا ہے اللہ پر، ایمان لاتا ہے اللہ پر، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں۔ جو انکار کرتا ہے شرک کا، یہ کیا ہے؟ نفی ہے، اور ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر، اس بات ہے۔ تو اس آدمی نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ مضبوط کڑے کا مطلب کیا ہے؟ اگریمنٹ۔ کیا ہے وہ؟ اگریمنٹ۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے، وہ ایک عہد ہے۔ کیا ہے وہ؟ مضبوط کڑا بولتے ہیں، العروۃ الوثقیٰ بولتے ہیں عربی میں، العروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑا۔ کس کو بولتے ہو؟ اللہ کے بندے کے بیچ میں اگریمنٹ۔ کیا اگریمنٹ ہے وہ؟ اللہ اگر میں شرک نہیں کیا، توحید کے اوپر میری موت ہوئی، تو مجھے جنت دینا۔ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ بنائے قانون، بندے کے اللہ کے بیچ میں قانون ہے، اللہ کے بندے کے بیچ میں عہد ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو کوئی بندہ میرے ساتھ شرک کیے بغیر توحید کے اوپر زندگی گزارتا ہے اور توحید کی حالت میں اس کی موت آتی ہے، تو میں اس کو کیا دوں گا؟ ہمیشہ کی ٹھکانہ جنت دوں گا میں۔ تو یہ اگریمنٹ کو پکڑنے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ پر ایمان لانا اور شرک سے بچنا، نفی اور اس بات۔
جنت میں جانے کا جو عہد ہے اللہ سے ہمارا، وہ کب پورا ہوتا؟ جب ہم شرک کا انکار کرنا اور توحید کا اقرار کرنا، سب کا انکار کرنا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی بندگی کرنا، شرک سے بچنا. لن فصام لہا، یہ چھوٹنے والا نہیں ہے، یہ کڑا ٹوٹنے والا چھوٹنے والا نہیں ہے. یعنی جو کوئی بندہ اللہ پر ایمان لایا، اس بات، اور شرک کا انکار کیا، نفی، تو وہ بندہ اس اگریمنٹ کے اوپر پورا اتر گیا. ایسے بندے کے لیے اگریمنٹ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ اٹل ہے، فائنل ہے. جو ایمان کی حالت میں میرے سے مل رہا اس کو جنت. اب کسی بھی حالت میں، ایمان کی حالت میں مرنے والا بندہ کسی بھی حالت میں ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا. اگر وہ چند گناہ کیا ہے، اللہ سے جہنم میں ڈالا تو بھی چند دن کے لیے، گناہ کی سزا ہوئے تک. اللہ معاف کرتا، اللہ معاف کر دیا، اللہ کی مرضی ہے. لیکن جس کسی کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی، کلمے کے اوپر ہوئی، اس کا اگریمنٹ کیا ہے، اس کا عہد کیا ہے اللہ سے، اللہ کیا وعدہ کیا اس بندے سے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے جنت ہے. تو یہ ایک وعدہ ہے. اس وعدے کو تھام لیا وہ انسان، جو انسان شرک کا انکار کیا، نفی کیا، اور توحید کا اقرار کیا، یعنی اس بات کیا، کلمہ طیبہ ہو دوسروں کو. تو کلمہ پڑھنے والا کا یہ دو باتوں کو مان لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے ارکان ہیں کلمے کے؟ 2 ارکان ہیں. پہلا کیا ہے؟ نفی. نفی کے اندر سب کا انکار، ہر طرح کے معبود باطل کا انکار، کوئی بھی معبود نہیں الا اللہ. کیا ہے؟ اس بات ہے، یعنی اقرار ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرنا، ہم اللہ کی بندگی کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی بولے تو اس میں 2 بھی آتا ہے، اس میں انکار اور اقرار 2 بھی آتا. تیری کرتے، دوسروں کی نہیں کرتے بول سکتا. تیری ہی کریں گے مطلب کیا؟ تیری بھی کرتے بولے تو شرک ہو گیا. دوسروں کی تیری ہی مطلب دوسروں کی نہیں کرتے بول سکتا. تو ایاک نعبد کے اندر 2 بھی آ گئے. ہم تیری نہیں بلکہ تیری ہی بات کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کا سبجیکٹ ہے لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہیں. لا الہ الا اللہ کے شروط یعنی کنڈیشنز. ان چیزوں کو مانے تو کلمے کو مانے جیسا، نہیں تو نہیں. کس بیس پر ہم کلمے کو مانتے ہیں، وہ 7 چیزیں ہیں. شروط بولتے اس کو، شرط ہے، شرط کنڈیشن 7 ہیں. کتنے ہیں وہ؟ 7 ہیں. اس کے لیے ایک بہترین مثال دی گئی ہے. اس سے ایک کلمہ طیبہ جو ہے ایک چابی ہے. ہر چابی کو دانت رہتے ہیں دانت. وہ دانت ہی اس میں اصل. دانت نہیں تو چابی نہیں بولتے اس کو. ایک دم صاف ہے تو چابی تالا کھول دی. تو کلمے کے بھی چند دانت ہیں. کتنے ہیں وہ؟ 7 ہیں. وہ 7 چیزیں ہمارے دماغ میں رہے تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ ایمان کس کو بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کتنی بڑی نعمت سے مالا مال کیا، ہمیں سمجھ میں آتا. ہم خال ایسے پیدا ہوئے مسلم گھرانے میں، ابا مسلمان، دادا مسلمان، امی مسلمان، نانی مسلمان، آئے گئے، پڑھ لیے، نماز چلے گئے، تو ہم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا ہی مرغو. ایک کامن انداز میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک خاص ہماری سوچ بننا کہ ہم اللہ کے پاس کتنے امپورٹنٹ ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے، ان سے ہم کتنے بیسٹ ہیں. اندر طور پر ہم لوگ آپس میں کمپیئر کر لیں گے. میں کمزور ہوں سمجھنا اپنے آپ کو. وہ آدمی فرض پڑھتا، نفل پڑھتا، میں نفل نہیں پڑھ رہا تو وہ میرے سے افضل ہے، ایسا. لیکن باہر سے اب کمپیئر کریں گے تو اپنے کو کیا سمجھنا؟ بیسٹ سمجھنا کہ وہ شرک میں ہے، اللہ مجھے شرک سے بچایا ہے. وہ پتھر کو مانتا، میں پتھر کو نہیں مانتا. ہوا اللہ کو مانتا ہوں. میں فلاں انسان فلاں ایک مردے سے دعا کرتا، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں. فلاں کا بھروسہ ایک انسان کے اوپر ہے، میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے. فلاں انسان فلاں سے دعا کر رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. تو اچھی بات نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پہچاننا. تو یہ کلمے کی جو 7 شروط ہے، اس سے ہم کو سمجھ میں آتا. نمبر 1
کلمے کی پہلی شرط ہے علم. کیا ہے؟ علم. پہلی شرط کیا ہے؟ علم. علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت. علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی جہالت کے ساتھ یہ کنڈیشن مکمل نہیں ہوتا. جہالت کے ساتھ یہ کلمے کا جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی. شرط میں پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہے. یعنی کلمے کو آپ جاننا تو آپ کا ماننا کام آتا. آپ کو ایسے ہی پڑھ لی تو کام نہیں آتا. سمجھنا اس کو آپ. قرآن نے کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 19. اللہ فرماتا ہے اے نبی پہلے آپ یہ بات کو جان لو. پہلے آپ یہ بات کیا جان لو؟ لا الہ الا اللہ. پہلے آپ لا الہ الا اللہ کو جان لو. کیا ہے وہ؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. پہلے معلوم کر لو آپ. تو اللہ تعالیٰ خود حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ پہلے کلمے کا معنی جانو. اصل حکم ہمارے لیے ہے، وہ خطاب اللہ کے نبی سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بولا، لیکن ہم سب اس میں شامل نہیں. تو پہلے ہم کو کلمے کا معنی سمجھنا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ نبی فرماتے ہیں جو انسان وفات پا جائے، جو انسان مر جائے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، جو انسان مر جائے اور وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بات کے لائق ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا بتایا گیا؟ کہ وہ مرنے والا یہ بات جانتا ہو کہ اللہ ہی بات کے لائق ہے، یہ بات کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. مرنے والا کلمے کو جانتا ہے. کلمے کو وہ جو ایکسیپٹ کیا ہے ایسے ہی نہیں کیا وہ، بلکہ اس کو جانکاری ہے اس کے بارے میں، علم ہے اس کے پاس کلمے کے بارے میں، اس کے پاس معلومات ہے کلمے کے بارے میں. وہ کلمے کو علم کے ساتھ مانتا ہے. ایسے ہی نہیں مانتا وہ بولا تو میں بولا، وہ پڑھا میں پڑھا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کو اس کا معنی مطلب معلوم ہے، اور وہ آدمی مر رہا ہے، اس کا معنی اس کو معلوم ہے، وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ابو طالب کا انتقال ہوا، کس کا؟ ابو طالب. ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا، ان کے ابا کے بھائی. ایمان نہیں لائے. جب ان کی موت کا ٹائم قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بولے یا عمی قل لا الہ الا اللہ. اے چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، یہ کلمے کی بیس پر میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کے پاس. آپ مرنے کا ٹائم قریب آ گیا، نہیں کلمہ پڑھ کے معلوم مرتے مرتے اللہ کے پاس میں اس کلمے کی وجہ سے آپ کی سفارش کروں گا، میں آپ کی سفارش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اپنے چچا کی ہدایت، اپنے چچا کی ایمان کے لیے بہت شوق تھا اللہ کے نبی کو. میرے چچا ایمان میں آنا، اسلام لانا. دکھ ہوتا نہیں دل کو، زندگی بھر ساتھ دیے، دشمن مقابلہ کرے تو دشمن کے لیے اپنے بھتیجے کے لیے ڈیفینس کرے، اپنے بھتیجے کے لیے ڈیفینس کرے، ان کا ساتھ دیے، ان کی مدد کرے، دعوت کے میدان میں، ایمان کے میدان میں، دین کے میدان میں ساتھ دیے اپنے بھتیجے کا، اور بچپن سے تربیت کرے، بچپن سے کفالت کرے، ذمہ داری سنبھالے. کیونکہ اللہ علیہ وسلم کا ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال 8 سال کے ہوئے، چاچا بھی، ابا بھی، دادا بھی انتقال ہو گئے، امی بھی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب کون ہے اللہ کے نبی کو؟ نہ دادا ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے. تو ابو طالب کفالت کرے، ان کی پالے، بڑا کرے، سب کرے. اب دل کو تکلیف ہوتی نہیں، اتنا ساتھ آدمی ہوں جا رہا بغیر کلمے کے.
ابو طالب کلمے کا معنی جانتے تھے؟ ابو طالب کلمے کا معنی جانتے تھے؟ وہ ان کو معلوم تھا اگر یہ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا معنی ان کو معلوم تھا. کن صرف جاننا کافی ہے کیا؟ کل بتایا، پرسوں بتایا تھا ہمیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا اور عمل کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جو آدمی کلمے کا معنی جانتے ہوئے مر گیا تو جنتی ہے کیا؟ جاننا شرط ہے، لیکن وہ جو کلمہ اقرار کیا اس کا معنی سمجھ کے اقرار کرنا، ان کو معنی پر معلوم ہے. ان کی لینگویج ہو عربی لینگویج، ان کو پورا معلوم ہے مکمل. یہاں صرف بولنا نہیں تھا، یہاں صرف بولنا نہیں تھا بلکہ اس کا معنی مطلب سب ان کو پتا ہے. یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا؟ میں شرک نہیں کروں گا آئندہ سے، دوسروں کی بندگی نہیں کروں گا، انکار، صرف اللہ کی بندگی کروں گا، اس بات، یہ سب چیزیں سامنے تھی ان کی. تو ابو جہل کھڑا ہوا تھا بازو میں. ابو جہل نے کہا فوراً ابو طالب سے، آپ مرتے مرتے کیا اپنا دین چھوڑ کے مرتے؟ آپ مرتے مرتے اپنا دین چھوڑ کے مرتے گا؟ زندگی بھر جو گزارے آپ جس مذہب کے اوپر اس میں باقی رہو، آپ مرنے سے پہلے کیا بدلنا ہو. اسی بات کے اوپر ابو طالب کا انتقال ہو گیا. کلمہ نہیں پڑھے، معنی معلوم تھا ان کو، کلمے کا معنی زبان سے اقرار نہیں کرے. ان کے دل کو معلوم تھا یہ سچا کلمہ ہے، اسلام سچا دین ہے، یہ میرا بھتیجا نبی سچا نبی ہے، دل کو معلوم ہے. یہی دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ ہے، نہیں ماننا. یہی دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ ہے، نہیں ماننا. آپ لوگ بات یاد رکھو، شریعت کی جو بھی باتیں ہیں تمام باتوں کو 100% ماننا ہی ہے. عمل میں کمی بیشی ہو سکتی، انسان کی انسان ہے، شیطان لگا ہوا ہے، ماحول ہے، غفلت ہے، بھول ہے، سب ہے، کہ ماننے میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اسلام میں. بات سمجھ آ رہی؟ ماننے میں ڈسکاؤنٹ. حج کس پر فرض ہے؟ حج، ہاں، جس کے پاس مال ہو، مالدار ہو. ٹھیک ہے، ایک آدمی مالدار ہے، اس کو معلوم حج فرض ہے بول کر، وہ مانتا بھی حج فرض ہے، لیکن حج نہیں کر رہا ہو تو گنہگار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے. وہ مانتا حج فرض ہے، بھائی مالدار پر حج فرض ہے، وہ حدیث کی بات ہے، انکار نہیں کرتا میں، لیکن میں نہیں کر سک رہا ہوں، میں نہیں کرتا. کیا ہے؟ اس کی ایک ضد سمجھو یا گناہ سمجھو، غفلت سمجھو، گنہگار ہے. دوسرا بندہ ہے غریب ہے، کیا بولتا وہ؟ حج ہی نہیں اسلام میں بولتا، یہ بندہ کافر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ حج کے فرض نہیں اس کے اوپر، میرے اوپر نہیں، میں نہیں کرتا، ایسا نہیں، حج ہی نہیں ہے اسلام میں، جانتے بوجھتے، وہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے بندہ ہو. یا کوئی بندہ مالدار ہے، ایک مالدار ہے، حج کو فرض مانتا لیکن حج نہیں کر رہا تو وہ گنہگار ہے. دوسرا بندہ وہی مالدار ہے، حج نہیں کرتا، کیا بولتا وہ؟ حج فرض نہیں بولتا. وہ عمل کرے نہیں کرے بات کی بات، فرض کو اگر فرض نہیں مانتا علم آنے کے بعد تو بندہ کافر ہے. ماننے میں کیا گیا؟ اسلام وہی بول رہا. گھمنڈ ہوتا ہے، گھمنڈ تمہارے کو جو چیز اللہ فرض بولا وہ فرض ماننا ہے. اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، بندہ اسی کو بولتے. اللہ جو بول رہا وہ ماننا ہوتا ہے. عمل کرنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے. نماز فرض ہے نہیں ہے؟ نماز فرض ہے نہیں ہے؟ اب میرے پاس کھڑنے طاقت نہیں ہے، بھائی کیا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیا، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو نماز پڑھ لیا، یہ ڈسکاؤنٹ ہے سب. نماز کو نہیں مانتا بولے تو بندہ کافر ہوا تھا. یہ سب سے بڑا گھمنڈ ہے، کیونکہ وہ ماننے میں اس تکلیف کیا ہے، اس کو کیا ٹائم لگ رہا ہے، اس کو ماننے میں اس کی محنت کیا لگ رہی ہے ماننے میں. صرف گھمنڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نماز کو لیٹ سے آئے تو ہو سکتا ریزن، آئے تھے ٹریفک میں اٹک گئے، کھا رہے تھے دیر ہو گئی، کسی کے ویٹنگ کر رہے تھے وہ آدمی لیٹ کر دیا آپ کو، آ گئے پانی ہو گیا تھا، تو آپ کوشش جاری ہے آپ کی، جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا ایک ریزن ہے. نماز فرض نہیں ماننے کا ریزن کیا ہے؟ سوائے گھمنڈ کے، سوائے تکبر کے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح جو چیز حرام ہے، حرام چیز کو حرام ماننا ضروری ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں. اب حرام کو حرام مانتے ہوئے آپ وہ گناہ کر لیے تو آپ گنہگار ہیں، آپ لیکن مسلمان ہیں. آپ حرام کو حرام مانتے ہوئے گناہ کر لیے تو آپ کیا ہیں؟
गुनहगार हैं लेकिन मुसलमान हैं आप। अगर आप हराम को हराम नहीं मान के गुनाह नहीं भी करे तो काफिर हैं। हराम को हराम नहीं माने, गुनाह नहीं करे तो भी काफिर हैं आप। अब मैं बोलता हूं झूठ बोलना इस्लाम में हराम नहीं है, मैं तो झूठ कभी नहीं बोलता, लेकिन मैं क्या मान दूं, झूठ बोलना हराम नहीं है तो मैं काफिर हो दूं। हालांकि झूठ नहीं बोल रहा मैं, अमल के लिए मेहनत करना है, रास्ते में मजबूरियां भी आते हैं, मुसीबत भी आती है, परेशानी भी आती है, रुकावट भी आती है, कुछ भी आता अमल के अंदर। दिल को मानने में क्या आता, सोच के देखो। इसीलिए जो आदमी को जान का खतरा हो, जिस आदमी को जान का खतरा हो, अगर वो आदमी अपनी जुबान से ऐसी बात बोल दिया जो बात बोलने से इंसान काफिर हो जाता। बात समझ में आ रही? अगर किसी इंसान को जान का खतरा है और वो इंसान जान बचाने के वास्ते ऐसी बात बोल दिया, सामने वाला समझा कि ये बंदा काफिर ही है, छोड़ दिया तुम्हारे को, मुसलमान समझ को मैं माना बोला था इसको, ये मुसलमान नहीं काफिर है, लेकिन आपके दिल में वो बात नहीं है, दिल के अंदर वो बात नहीं है, ऊपर से क्या बोल दिया आप, हाँ भाई अल्लाह को नहीं मानता बोला है, तो भी अल्लाह ताला आपको माफ करता, क्योंकि दिल से आप अल्लाह को मान रहे हैं, मजबूरी में बोल रहे हैं, ऊपर से आप दिल से अंदर हट गए तो खत्म, जुबान से कहते ही बोल लो खत्म, फायदा नहीं है। तो सामने वाला जो आपको मारना चाह रहा है उसके ताल्लुक आपकी जुबान से है, दिल को क्या कह जानता वो। अगर आप दिल से काफिर बन गए, जुबान से इखरार करे तो भी काम नहीं आता। मजबूरी में आप दिल में ईमान रखते हुए ऊपर से उसको भगाने के लिए कुछ बोल दिए, ऐसी बात जो बात बोलने से इंसान काफिर हो जाता, तो भी अल्लाह उसको माफ करता। बात समझ में आ रही? किसी को तकब्बुर, इंसान एक बात जानते हुए उसका इनकार कर रहा है तो ये सबसे बड़ा तकब्बुर है। हम लोग कहते हैं तकब्बुर बोले तो एक इंसान जो है बिल्कुल अकड़ के चलना, तो वही तकब्बुर सिर्फ, एक इंसान अपने आप को बड़ा बोलता रहता। हम लोग जानते ही नहीं बहुत सारी चीज़ें, हम इतना ही मानते बस, लेकिन इंसान अपने आप को बड़ा समझ रहा है, बड़ा मान रहा है, बड़ा मानदार समझ रहा है, बड़ा मुत्तकी समझ रहा है, वो तकब्बुर है। हक बात आने के बाद, इल्म आने के बाद भी उस बात को ठुकराना, ये सबसे बड़ा तकब्बुर है। दुनिया का सबसे बड़ा तकब्बुर क्या है? कुफ्र है, अल्लाह का इनकार सबसे बड़ा घमंड है। अल्लाह का इनकार सबसे बड़ा सब होता है इसमें, रसूल का इनकार आता, कुरान का इनकार आता, नमाज का इनकार आता, रोज़े का इनकार, ज़कात का इनकार आता, इसमें नबियों का इनकार आता, आसमानी किताबों का इनकार आता, तकदीर का इनकार आता, आखिरत का इनकार आता, जहन्नम का इनकार, जन्नत का इनकार, खबर के अज़ाब का इनकार, कुछ भी हो, अल्लाह तबारक व तआला जो जो तालीमात हमको दिया, जैसे ही उस बात का आपको इल्म हो गया तो उसके बाद आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि अमल में कुछ कोताही हो सकती है आपसे, कि मानने में 100% डिस्काउंट नहीं, मानने में क्या है ज़रा भी डिस्काउंट नहीं, अमल में बहुत डिस्काउंट है। अमल में रमज़ान रोज़े हैं, ऐसी गर्मी हो गई कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, आप रोज़ा छोड़ दिए, बाद में मुकम्मल करो रमज़ान के महीने के बाद, ठीक है। आप नमाज पढ़े, इक़ामत हो रही, सख्त भूख लग रही है आपको, पहले खा के बाद में नमाज को, जमात चली गई बाद में पढ़ लो, सो गए थे अज़ान हो गई नमाज चली गई, उठ के बाद पढ़ लो नमाज, सब डिस्काउंट है। लेकिन आप नमाज को फर्ज है बोल के मानना पड़ता, आप पढ़ो नहीं पढ़ो लेकिन नमाज को फर्ज मानना पड़ता आप। हाँ, अगर आप आमदन नमाज छोड़े होना बोलकर बगैर किसी उज़ुर के, तो उसके बारे में फतवा है, ये भी कुफ्र है, ये अलग बात है। रोज़ा फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, हम रोज़ा नहीं रख सके, एक मजबूरी है, भूल गए या जहन में नहीं है बात, नहीं उठ सके, कंप्लीट नहीं कर सके, रमज़ान बद का महीना है, आप रोज़ा कंप्लीट करो, आपके दिल में बात क्या है, रोज़ा फ़र्ज़ है, रमज़ान महीना चला गया, आप रखेंगे बोल को, बात दिमाग में बात जहन से निकल गई, जॉब में लग गए, बिजी हो गए, पढ़ाई में लग गए, फिर रमज़ान आया, अरे 10 रोज़े चले गए मैं गए साल, हाँ निश्चित रखेंगे फिर रमज़ान के बाद, नीयत है आपकी, फिर रमज़ान आया, फिर चले गया, फिर वो कंप्लीट करना है, फिर भूल गए, तो अल्लाह आपको माफ कर दा, क्योंकि आप रोजे को मान रहे हैं आप। अगर कोई इंसान रोजे को फर्ज बोल के नहीं मानता, वो रोजा रख के भी काफिर है। मैं रोजा हूं, क्योंकि मेरे दिल में बात क्या है, रोजा फर्ज नहीं है। बात समझ में आ रही? ये सब बातें आपके दिमाग में रहे तो आपको समझ में आता कि किस किस बयान की क्या हकीकत है, क्या हैसियत है। जो चीज से इंसान कलमे से बाहर निकल सकता है,
جو چیز سے انسان کافر بن سکتا ہے وہ چیز کے بارے میں علماء بہت سخت تو بولتے ہیں، علماء بہت ٹف دکھتی بات ہو، ایسا لگتا ہے کہ بھائی ایک بڑا جھگڑا ڈالنے والے ہی مول صاحب مسجد میں ایسے دکھتا ہو، بڑی لڑائی ہونے والے سے دکھتا، کیونکہ وہ چیز ویسی رہتی ہو۔ اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے 3-4 بچھو آ گئے، کیا بولتے ہیں؟ یوسف کیا بولتا تو نصیر بچھو آ کے دیکھو ذرا، دیکھو مار بولتا ہے، کیسے بولتے ہیں؟ انس کیا بولتا ہے؟ امتیاز ایک سانپ آتا دیکھو ذرا، دیکھ لو، ایسا بول لگا۔ وہ اتنی ہلکی چیز نہیں، وہ تمہیں تو سکون سے بولنے واسطے، وہ کیڑا بول سکتے، چھپلا بول سکتے آپ لوگ، اتنے اچھے انداز میں، محبت کے انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے بارے میں بیان کرتے یا اللہ کی احکام جو حرام چیزیں اللہ کے رسول بیان کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے معاشرے کے اندر ایک حرام چیز لوگ اپنا رہے ہیں، حرام چیز کو لوگ اپنا رہے ہیں، لوگ اس کو عمل کریں حرام چیز کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جو چیز سے معاشرے کے ہمارے بھولے بھالے مسلمان انجانے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اسلام سے باہر نکل سکتے ہیں، کلمے سے باہر نکل سکتے ہیں، ایسی چیزوں میں علماء اکرام بہت سختی کرتے، وہ سختی کرے تو مسلمان باقی رہتے، نہیں بولے تو پورے چل جاتی کفر کے اندر، معلوم نہیں ہوتا آدھا گاڑی مسلمان بس، پاس بڑے مسلمان بس، اندر سے کافر۔ ہمیں کیا معلوم، کوئی انتقال ہوگا تو ہم سمجھیں گے وہ آدمی مسلمان ہے، پہلے بتایا آپ کو میں، جو بھی آدمی کلمہ پڑھتا تھا وہ مسلمان سمجھیں گے، اندر سے اللہ جانتا ہو۔ ہم نماز پڑھیں گے، دفن کریں گے، دعا کریں گے، سب ثواب ملتا ہمارے کو، ہم یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھا بندہ، اندر سے وہ بندہ کسی فرض چیز کا انکار کر کے مر گیا ہے یا حرام کو حرام نہیں مان کے مر گیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اتنی نازک اور اتنی کمزور، اتنی رزق والی چیز میں اگر ہم نرمی سے، پیار سے، محبت سے بولے تو کون تو مانتے کیا؟ نہیں مانتے، اسی ماری کیا ہے اس کے اندر۔ اس لیے معاشرے کے اندر، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ الرٹ رہنا، ہم ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ جس آدمی سے اللہ تبارک و تعالی دین کا کام لیتا ہے، دیکھو یہ گڑھا ہے، یہ گڑھا ہے، یہ بالکل گڈھا ہے، یہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ذرا غفلت برتیں گے تو لوگ اس میں گرنے والے ہیں گڑھے میں۔ اگر آپ ان کو بچانے کی فکر کریں گے تو سب سے زیادہ شیطان آپ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ بچانے والے کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب میں وہاں سو رہا ہوں آرام سے، کیا پڑھو مرا بول گا، شیطان بھی کیا اٹیک نہیں کرتا؟ کیوں؟ میرے سے فائدہ کیا تمہارا؟ الٹا شرم دکھاتا، وہ کتنا اچھا کیا بولتا نہیں، اس کے بیچ میں آتا نہیں، انہوں منہ کھولتا نہیں، یہ آدمی کیسا تمہارا کو سختی کر دیا، وہ تو پکڑ دیں گے، کیا چھوٹے بچے گرنے واسطے انہوں ایسے بات، چھوٹے بچے عقل نہیں ان کو گرنے واسطے کہیں گرتی انہوں، یہ میٹھی میٹھی بات سے اسلام باقی نہیں رہتا۔ آپ کے ذریعے اگر ایک بھی آدمی جہنم سے بچنے والا ہے، اگر آپ کی طرف سے ایک بھی آدمی کلمے پر باقی رہنے کی پوزیشن آ رہا ہے آپ کے پاس، تو شیطان آپ کو بھی بھٹکاتا، اگر آپ نہیں بھٹکیں گے تو شیطان دوسروں کو بھٹکا کے آپ کے خلاف اس کو اکساتا، وہ آدمی آپ کے خلاف آتا، دوسرا آدمی آگو، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو گرنے سے بچانا ہے، گڑھے میں گرنے سے۔ شیطان کیا کرتا؟ شیطان مقصد کیا؟ وہ آدمی گڑھے میں گرنا، آپ کا کام کیا؟ وہ آدمی گڑھے میں نہیں گرنا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بچانا چاہ رہے ہیں، شیطان اس کو گرانا چاہ رہا، تو شیطان کیا کرتا؟ آپ کے بارے میں معاشرے کے لوگوں کے دماغوں میں ڈاؤٹ پیدا کرتا، ڈاؤٹس اس کو بولتے ہیں، غلط فہمی بولتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بولتے ہیں، وہ پیدا کرتا، یہ آدمی ایسا ویسا ایسا ویسا بول کر۔ اب وہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو گڑھے سے بچانے کا وہ بھول جاتا ہے انسان، اب تم کیا چھوٹی غلطی کریں دفعہ اس کو پکڑ دیں لوگ، بات سمجھ آ رہی؟ ان نواز نے بڑا سو میں ایسا انہوں پر جھوٹ بولا، انہوں ایک بڑے چیز کا فائدہ آپ سے ہو رہا امت کو، تو وہ فائدے سے محروم کرنے کے لیے وہ لوگوں کو جہنم میں گرانے کی کیا کرتا؟ آپ کو بدنام کرتا۔ یہ سب چیزیں ہم لوگ الرٹ رہنا، ہم لوگ سوچنا
کہ اللہ ہم کو کیوں پیدا کیا، اللہ ہم کو کیوں پیدا کیا، ہم اللہ کی بندگی کریں گے، ہم شرک سے بچیں گے، یہ ہمارے کلمے کی بنیاد ہے۔ تو یہ کلمے کی بنیاد کو ہم مان رہے ہیں علم کی بنیاد پر۔ جہالت والا اس کی معنی نہیں سمجھ سکتا، جاہل کیا سمجھتا، اسلام دور کی بات، اسلام دور کی بات، گھر کے چھوٹے موٹے معاملات میں بھی جہالت سے نقصان ہوتا آدمی کو۔ کوئی سا بھی کام دے لو آپ، جو کام جو فیلڈ کا آدمی جاننے والا وہ کام کیا تو وہ کام سکسیس ہوتا، وہ کام کامیاب ہوتا۔ اب ایسے لگے تو چار ایسے تو نہیں لگا، ایسے تو نہیں لگایا تو شوق نہیں لگانے کا، ہمارا فیلڈ نہیں ہوا۔ اگر میں تو میرے کو لگا تو چار سے ایسے ہڑواتے تھے، نہیں باقی رہتے ہو، ہمارا فیلڈ نہیں ہو۔ اب جو لگا رہا میں دیکھنا وہ ایسا لگانے والا اس کو برابر نہیں آدمی ہوں بیڑی پہ باہر کھڑا ہوا، ارے اس کی ان کیا تم بیڑی پیو بولا آ کو مسجد میں آ کو، اس کا گناہ ہو، جو کام کرو کام صحیح نہیں ہے، کریکشن صحیح جانے دیا، ایسی آنوی نہیں ہوئی، وہ دیکھنا ہے ہمارے کو۔ ایسا لگانے والا داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے پر، اندر آنے دینا مسجد میں، اس کو کام پڑا تو غیر مسلم میں اندر آتا کام کرنے کے لیے، اس کا کام ہے وہ، میں خراب ہو گیا غیر مسلم ہے بلانا پڑتا اس الیکٹریشین کو، میکینک کو۔ اصل چیز سبجیکٹ ہٹا تھا، اسلام کیا بولتا، سبجیکٹ کو باقی رہو، سبجیکٹ کو باقی رہو۔ آپ جو بھی مانتے ہیں علم کی بنیاد پر مانو، جہالت کی بنیاد پر مت مانو۔ جہالت کی بیس پر ماننے والی چیز، مانی ہوئی چیز آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر آدمی آپ کو کلمے کا معنی جاننے والا کلمے کے بارے میں بتا رہا ہے آپ کو، دوسرا آدمی کلمے کا معنی جانتا ہی نہیں، وہ آدمی مت بولتا، کسی بات مانتا ہے وہ لوگ، ایک آدمی جانتا ہی نہیں کلمے کے بارے میں، وہ ایک بات کر رہا، جاننے والا ایک بات کر رہا، کسی بات مانتا ہے وہ لوگ، ظاہر سی بات ہے۔ یہ ایک کچھ نہیں، ڈاکٹر بولتا یہ گولی کھاؤ، ہاں ایڈوکیٹ بولتا وہ گولی کھاؤ، کسی بات مانتے ہیں آپ وہ؟ کارپینٹر بولتا دروازہ ایسا لگانا، ہاں ڈاکٹر بولتا دروازہ ایسا لگانا، کسی بات مانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کس کا فیلڈ ہے دیکھنا آپ، یہ بولنے والا کون دیکھنا آپ، بولنے والا کون پر کو، بھٹکانے والا کون ہے پر کو، ہم سمجھ میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لوگوں کو کلمہ توحید کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو۔ اب آلریڈی ان کو معنی معلوم تھا، وہ لوگوں کو عربی معاشرہ ان کو معنی معلوم ہے کلمے کا، اب کیا واقعی ہے نکو ہے انہوں، زبان سے مان لو بھائی، وہ تو گھمنڈ کے کو، ان کے دل کو معلوم اللہ ایک ہے، اس بات کوئی بات کے لائق نہیں، دوسرے نفی وہی معلوم ہے ان کو، دل کو معلوم ہے ان کے، بس کام کیا باقی ہے، زبان سے اقرار کرو۔ تو لوگ پورے ٹوٹ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آدمی بدلانا ہے، تو آدمی کو بدلانا ہے، معاشرے میں فتنہ ڈالنا ہے، انہوں خود ماننے تیار ہیں کلمے کو۔ کیسا ہے معاشرہ معلوم، یہ معاشرے کی بہت پرانی روش ہے، بہت پرانا طریقہ ہے یہ۔ اب میں اسلام کو نہیں مانتا، تمہیں کیا کر سکتے میرے کو بولو، تمہیں کیا کر سکتے بولو، اسلام کو نہیں مانتا میں، کوئی کیا کر سکتے میرے کو، کوئی کیا کر سکتے، میری مرضی ہو، میرے خواہش کا میں نہیں مانتا، کون نہیں ماننا اسلام کو، یہ کیا زبردستی ہے؟ تو انبیاء یہی کام کرے، تو نہیں مانتا مت مان بھائی، تو میں پبلک کو بول رہا ہوں، پبلک مانتی تو نہیں، کسی نے بولا ہے اگر پبلک اسلام کو مان لی تو میں چھوڑا رہا ہوں۔ اسلام کو ماننے کے بعد اللہ کو سب سے بڑا ماننے والا بندہ سب کو چھوٹا مانتا۔ ایک مومن بندہ جس کو اللہ کے اوپر یقین ہے، ایک مومن بندہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، جو آخرت کا خوف دل میں رکھتا ہے، جو جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو جنت کا شوق رکھتا ہے، ایسے آدمی کی نگاہ میں دنیا کی ہر طاقت چھوٹی طاقت ہے، تو وہ آدمی بڑا کیوں بننا چکے ہے میں ہوتے ہوئے، ان بھی اگر کافر رہا میں بھی کافر رہا تو وہ بھی وہ ڈرتا ہے، میں بول سکتا ہوں ناچتا ہے۔ اب میری میجارٹی ہے 10 کافرہ ہے، میں ایک بڑا کافر اس میں، تو 10 جنے میری بات مانتی، کیونکہ انہوں بھی شرک میں ہے میں بھی شرک میں ہوں، اگر وہ ایمان لے تو میری بات مانتی کیا؟ میں اس کے سے کیا ہے، ایمان میں بھی نہیں لاتا، ایمان انہوں بھی نہیں لانا، میں ایسا بھی سوچ سکتا ہوں کہ وہ ایمان لائے گے میں بھی ایمان لاؤں گا، تو اللہ مجھے مقام دیتا نا، ایسا نہیں سوچتا شیطان دماغ میں بات نہیں آتا،
آپ بڑے بننا ہے، اچھے بننا ہے تو ایمان لا کے اسے اچھے بن سکتے ہیں آپ. کلمے کا معنی جاننے کے باوجود بھی تکبر نے انسانوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا. ابلیس جہنم میں ہے نہیں. ابلیس شیطانوں کا سردار کیا ابلیس پوجا کرے گا پتھر کی اٹھا کو؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابلیس کیا کیا؟ کسی خبر کی بات کرا، کسی مردے سے دعا کرے گا؟ نہیں. اللہ جو بولا اس کا انکار کیا، یہ بھی کفر ہے. اللہ کیا بولا؟ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. اب سوال نہیں کرنا اللہ بولیں گے بات ایسا کہے گو ویسا کہے گو، نہیں. اللہ بول دیا بس ختم کرنا. انشاء کلمے وہ بھی مانا آتا کلمے کے اندر، بولتے ایکسیپٹ کرنا ہوتا اس کو، ایکسیپٹیشن. اللہ بولا سجدہ کرو. ابلیس کو معلوم اللہ یہ بات کے لائق ہے، وہ بھی معلوم. اللہ پیدا کیا اس کو وہ مانتا بھی ہے. اللہ تو مجھے پیدا کیا آگ سے، وہ خود بولا. کس چیز سے بنایا وہ بھی معلوم اس کو. کون بنایا بھی معلوم. کس چیز سے میں بنایا گیا وہ بھی معلوم. آدم کو کون بنایا وہ بھی اللہ بنایا یہ بھی مانتا ہے. آدم کو اللہ کس چیز سے بنایا، مٹی سے بنایا وہ بھی مانتا ہے. لیکن پھر بھی کیا کیا وہ تکبر، اس کو انکار کر دیا. دل کے اندر پہلے کیا ہے؟ دل کے اندر پہلے انکساری ہونا، کیا ہے؟ عاجزی ہونا، تواضع ہونا، نرمی ہونا. اکڑ نہیں ہونا دل کے اندر. اکڑ ہے اب ظاہر میں مسلمان رہتے ہوئے، آپ کے جسم پر جھبا اور شرعی ہوتے ہوئے، آپ کے سر پہ ٹوپی ہوتے ہوئے، داڑھی ہوتے ہوئے بھی آپ اندر سے کافر بن جائیں گے. پبلک آپ انہیں پہچانتی ہے، خبر میں آپ کا حساب ہوتا، خبر میں آپ کا حساب ہوتا ہے. اس لیے دل کو ٹٹولنا. شریعت کی کوئی ایسی بات ہے کیا جس کو میں انکار کر رہا ہوں؟ پہلے اپنا جائزہ لینا انشاءاللہ. ہم سب لوگ انشاءاللہ، پہلے میں ہی بعد میں آپ لوگ. شریعت کی کوئی ایک بات عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے بھائی، لیکن جو بات اللہ بتایا اس کو ماننے میں کیا گیا ہمارا؟ کوئی محنت تو لگتی نہیں، ٹائم بھی لگتا نہیں، وقت بھی لگتا نہیں، حرکت کرنے کا بھی نہیں. دل کے اعمال میں حرکت کیا کرنے کا ہے؟ جیسا اللہ بولتا ویسا دل سے ماننا ہے بس. اللہ بولا ایک نبی آئے، اللہ کے نبی سے پہلے ان کا عیسیٰ علیہ السلام تھا. عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، دل سے ماننا ہے. کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ دل سے ماننا ہے. آخرت قائم ہونے والی ہے، دل سے ماننا. جہنم میں فرشتہ اس کا نام مالک ہے، دل سے ایمان لانا. قرآن سے پہلے انجیل آئی، دل سے ایمان لانا. ہم کو کیا کرنا ہے بولو؟ عمل کرنے کے حد تک بہت سارے ہم کو آفرس ہیں، ڈسکاؤنٹ ہیں. اور جو چیزیں کافر نہیں بننے کی ہیں، گناہ ہے، اس کا گناہ کی معافی بھی ہے. اور معافی نہ ہو تو چند دن سزا ہے جہنم میں، پھر بعد میں جنت ہے. لیکن جہاں ماننے کی بات ہے، ایکسیپٹیشن ہے، وہ 100% ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بھی سچا پکا ایمان نصیب فرمائے. اللہ ہم تمام کو کلمہ سمجھنے والا بنائے. کلمے کے اندر جو شروط ہیں اللہ اس کو پابندی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے. شرک کے جو چور دروازے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو زندگی ایمان نصیب فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو، امام ہم خاتمہ فرمائے. آمین. السلام علیکم.